السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 14 مئی 2026، جب صبح کے خصوصی ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نو مور کوکین کوئن پنکی، بہت ذکر اس کا ہو رہا ہے، بہت باتیں اس پہ کی جا رہی ہیں، نیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ ہم واپس آتے ہیں اہم ترین اور سنجیدہ ترین معاملے کے اوپر، ایران امریکہ جو کانفلکٹ ہے۔ ٹرمپ گئے ہیں چائنا، لیکن رات گئے جو کچھ ہوا وہ بھی ناقابل یقین ہے، حیران کن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، اس کی آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے اوپر اس نے رات گئے ایک انکشاف کیا۔ اس نے کہا جب یہ جنگ جاری تھی، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری تھے، تو اس بیچ اسرائیلی وزیر اعظم نے خفیہ دورہ کیا ایک مسلمان ملک کا۔ وہ مسلمان ملک کون ہے؟ متحدہ عرب امارات، جسے ہم UAE کہتے ہیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں شروع میں جب ہم نے ویلاگ کیا اس جنگ کے حوالے سے، تو UAE کا جو کردار ہے یا ان کا جو قبلہ بدل رہا ہے اس حوالے سے ذکر کیا۔ دوستوں پر بڑا ناگوار گزرا، بہت برا بھلا مجھے کہا گیا یہاں پہ کامنٹس میں بھی، اور ویسے بھی لوگوں نے فون کر کے بات کی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ان کے بیچ معاہدہ، جو بڑھتی ہوئی قربتیں تھیں، وہ واضح ہوتی گئیں، تو کانٹینٹ جو تھا ان کے تعلقات کے اوپر وہ انٹرنیشنلی پبلش ہونا شروع ہو گیا، اور پھر لوگوں کو یقین آنا بھی شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی تمام جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے پاکستان سمیت دیگر دوستوں کو آن بورڈ لیا۔ یہ واحد ملک تھا جہاں پہ ان کی قیادت نے سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم اور پھر امریکی وزیر اعظم کو فون کیا تھا۔ اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ چند روز بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہاں پہ UAE کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے انکشاف کیا اپنے خفیہ دورے کے حوالے سے؟ UAE کی حکومت کو اپنی وزارت خارجہ کے توسط سے اس انکشاف کے بعد جواب کیوں دینا پڑا، اور اس جواب میں تردید کیوں کی؟ ایک عجب تردید ہے باریک طریقے سے۔ اس بیچ میں یعنی پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹویٹ، جسے پھر تمام انٹرنیشنل میڈیا نے کیری کیا، رائٹرز ہو، CBS ہو یا دیگر تمام آرگنائزیشن، ایکسکلوسیو خبر تھی سب کے لیے۔ اور پھر آتا ہے بیچ میں جناب عباس اراغچی صاحب، جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کا رد عمل اسرائیلی بیان کے اوپر، اور دین سڈنلی ان کے رد عمل کے چند منٹ بعد UAE جو ہے مجبور ہوتا ہے ایک تردید جاری کرنے کے اوپر۔ یہ بڑی دلچسپ اور باریک کہانی میرے ساتھ ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن ایک اور بھی پیش رفت ہو چکی ہے اس بیچ میں۔ بھارت جہاں پہ سندور 1 سندور 2 اس کا چرچہ ہے، وہاں پہ مختلف سٹیٹس میں BJP جیت بھی رہی ہے، تو بھارت میں جو RSS ہے اس کے ایک اہم عہدیدار نے کہا پاکستان سے ڈائیلاگ ہونے چاہیے، بہت ضروری ہیں یہ۔ اور پھر ان کے ایک آرمی چیف رہے ہیں منوج نروانے، انہوں نے بات کی کہ دونوں ممالک کے، دونوں دیش جو ہیں، ان کی جو جنتا ہے یعنی عوام ہے، ان کے بیچ تعلقات ہونے چاہیے، اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات ہونی چاہیے۔ وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں اس جنگ سے، تو حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو یہ اچانک بھارت میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ RSS کا اگر کوئی ذمہ دار یہ بات کرتا ہے تو اٹ سپیکس والیوم، اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آ جائیں، جو آفس ہے نیتن یاہو کا، یہ اس نے انکشاف کیا کہ ان دی midst آف آپریشن رورنگ لائن، جو انہوں نے نام رکھا تھا ایران کے اوپر حملے کرنے کا، تو اس میں نیتن یاہو جو ہے وہ سیکریٹلی انہوں نے دورہ کیا متحدہ عرب امارات کا، ویئر ہی میٹ ود UAE پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زیاد، یعنی جو UAE کے صدر ہیں متحدہ عرب امارات کے، ان سے وہ سیکریٹلی انہوں نے ملاقات کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ دورہ تھا، یہ کئی گھنٹے طویل یہ دورہ رہا۔ العین جو ان کا ایک ساحلی علاقہ ہے، سیر و سیاحت کے لیے بڑا مشہور ہے، VIP لوگوں کے لیے، عمان کے قریب یہ ساحلی شہر بنتا ہے، وہاں پہ 26 مارچ 2026 کو یہ ملاقات ہوتی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی۔ اب میرے پاس اس کا ایک ثبوت بھی میں نے اکٹھا کیا ہے۔ ایک ہارٹس اخبار کا صحافی ایڈیٹر، اس نے اس تاریخ کو جب یہ وہاں پہنچا، تب اس نے 26 مارچ کو کیا ٹویٹ کیا تھا، وہ میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میٹنگ جو تھی، ان کا جو اسرائیلی وزیر اعظم کا ہینڈل ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، وہ کہتا ہے جو میٹنگ تھی UAE کے صدر کے ساتھ، دیٹ ریزلٹڈ انٹو اے ہسٹورک بریک تھرو، بڑا تاریخی اس میں سنگ میل ہم نے طے کیا۔ جو تعلقات ہیں اسرائیل کے اور UAE کے، اس میں بڑا بریک تھرو ہوا اس ملاقات کے بعد۔ کئی گھنٹے یہ طویل ملاقات ہوئی، اور یہی نہیں، موساد کا جو چیف ہے جس کا نام ہے ڈیڈی برنا، وہ جنگ کے دوران 2 بار خفیہ دورے کر چکا ہے UAE کے، اور ایک دورے کو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا۔ یہاں سے کہانی اب شروع ہوتی ہے۔
اب یہ جو بات ہے اس سب کے بیچ میں منگل کا روز آپ ذہن میں رکھیں. میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا مائک ہکابی کا, جو امریکہ کا سفیر ہے اسرائیل میں. اس نے ایک بات پبلکلی کی وہاں پہ اسرائیل میں, چونکہ مقیم ہے امریکی سفیر, تو اس نے عوامی سطح پہ ایک تقریب کے دوران کہا کہ جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے وہ سسٹم یو اے ای میں متحدہ عرب امارات میں انسٹال کیا گیا, اس کی کچھ بیٹریز کو, اور جو کاریگر آپریٹرز یا ملٹری سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہنچا ہے. یعنی یو اے ای کے اندر, متحدہ عرب امارات کے اندر, ان کو ایرانین ڈرونز اور ایرانین میزائل سے بچانے کے لیے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی جو وہاں پہ انسٹالڈ آئرن ڈوم وہ انسٹال کیا گیا, اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے ماہرین بھی وہاں پہنچے اسرائیلی فوجی. تو مائک ہکابی نے یہ گفتگو یہاں نہیں روکی. اس نے پھر کہا کہ جو گلف کنٹریز ہیں, یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, ان کے اوپر وقت آن پہنچا ہے کہ یہ دو میں سے ایک کو چوز کر لیں, یا ایران کو یا اسرائیل کو. یہ بڑی واضح سٹیٹمنٹ تھی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد آتی ہے پرائم منسٹر آف اسرائیل کی سٹیٹمنٹ جو کہتا ہے خفیہ دورہ کیا ہے, اور پھر آتی ہے وہ خبر کہ یہی نہیں بلکہ جو موساد کا چیف ہے وہ بھی 2 بار یوں ہی جا چکا ہے. مجھے تو وہ اردو کا محاورہ یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. معاف کیجیے گا کسی کے دل پہ برا گزرا ہو, معاف کیجیے گا مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے, لیکن جو باتیں ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں کر رہے تھے اب وہ کھل کے ان کی تصدیق ہو گئی ہے. پھر آ جاتے ہیں جناب علی جو عباس عراقچی صاحب ہیں. عراقچی صاحب نے کہا, انہوں نے پھر 1:18 رات کو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا نیتن یاہو نے جو باتیں کی ہیں پبلکلی ریویل کی اسی حوالے سے, وہ اس بات کا ثبوت ہیں جو ایران کی سیکیورٹی سروسز بہت پہلے سے ہماری قیادت کو بتا چکی تھیں کہ یہ ہو رہا ہے اسرائیل اور یو اے کے بیچ. نام نہیں لیا یو اے کا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں جو دشمنی ہے ایرانین لوگوں کے ساتھ وہ ایک فولش گیمبل ہے, برا جو ہے جو آپ کھیل رہے ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ سیکرٹلی مل جانا جو ہے از انفارگیویبل. کہ ایک طرف آپ امہ مسلمان اور فلسطین اور دیگر کا محاذ کے اوپر پبلکلی سٹیٹمنٹ دیں, دوسری جانب آپ سیکرٹلی ان کے ساتھ مل جائیں. آخری جملہ ان کا بڑا معنی خیز ہے عباس عراقچی سے. وہ کہتے ہیں دوز colluding with Israel to sow divisions will be held to account. جو لوگ وہ بیج بو رہے ہیں خفیہ تعلقات کاری کے اور معاہدوں کے اسرائیل کے ساتھ, ان کو جواب دیا جائے گا, ان کا حساب کتاب کیا جائے گا. یعنی ایران نے یو اے کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کر لی. یہی ایک وجہ ہے کہ ایران اس جنگ کے دوران سب سے زیادہ اس نے حملے یو اے کے اوپر کی, سب سے زیادہ. یہ آپ دیکھ لیں, کوئی 2,500 سے زائد, 2,500 سے 3,500 قریب بنتے ہیں وہ مجموعی طور پر جو ٹارگیٹس اور حملے انہوں نے کیے, میزائل جو برسائے. اب سمجھ آتے ہے کہ ایران وہاں پہ کیوں بار بار ٹارگیٹ کر رہا تھا, کیونکہ اسرائیلی جو اثر و رسوخ ہے وہ وہاں پہ سب سے زیادہ تھا. یہاں جب یہ 1:18 پہ عباس عراقچی صاحب نے ٹویٹ کیا, اس کے فوراً بعد جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے, وزارت خارجہ یو اے کی, وہ حرکت میں آتی ہیں. ان کی خاتون ہے, بہت ہی شاندار خاتون, وہ یو اے کی ترجمانی کرنے کے لیے انہوں نے نئی نئی ہائرنگ کر رکھی ہے کچھ عرصے سے, جب سے ان کے ہاں جدت آ رہی ہے. عرف الجمیلی وہ ڈائریکٹر ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی, ان کو میں نے دیکھا سنا, لیکن اس سے پہلے جو ان کی وزارت خارجہ تھی اس نے کہا یو اے کی حکومت ان تمام 1:29 آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ان تمام رپورٹس کی تردید کرتی ہے. کوئی بھی سیکرٹ وزٹ نہیں ہوا اسرائیلی وزیر اعظم کا یا اسرائیلی فوج کا, کوئی وفد بھی یہاں نہیں آیا. اب یہاں پہ رک جائیں اگلا پیراگراف پڑھنے سے پہلے. وہ جو بندہ جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہارٹس اخبار کا ایڈیٹر ہے, اس کا نام ہے ایوی شارف. وہ نیٹ سیکیورٹی اور ایکسپرٹ, اور اوس نیٹ جو ادارہ یا جو انٹرنیٹ کی ایک آپ کہہ لیں ڈومین ہے جہاں پہ مختلف کمیونیکیشن اور مختلف جو ڈیولپمنٹ ہے اسٹریٹجک ان کے اوپر نظر رکھتی ہے, بالخصوص جو طیاروں کی موومنٹ ہے. اس بندے نے 27/3/2026 کو ایک ٹویٹ کیا تھا, یعنی 26 کو یہ دورہ ہوا, 26 مارچ کو, 27 تاریخ کو اس نے دورہ کیا نقشہ لگا کے کہ 2 جو بزنس جیٹس ہیں اسرائیل کے, وہ جو کبھی کبھار انتہائی وی وی آئی پی لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ 2 جیٹس جو ہیں وہ العین اترے, وہی ساحلی پرفضائی علاقہ جو عمان کے قریب ہے یو اے کا. اس نے کہا یہ کل شام اترے. تب اس نے 27 تاریخ کو مارچ کو یہ دعویٰ کیا, ساتھ وہ اس نے میپ لگایا, وہ میں نے ٹویٹر پہ شیئر کر رکھا ہے, اور اس نے اس سے ایک دن بعد معاف کیجیے گا یہ دعویٰ کیا, اس نے ثبوت سال لگایا, اور اس نے کہا یہ 2 اسرائیلی بزنس جیٹس ہیں جو پہنچے, وی وی آئی پی فلائٹس ہوتی ہیں ان میں العین, اور پھر اس نے دعویٰ کیا 4 گھنٹے بعد یہ واپس بھی چل دیے. جب یہ خبریں سامنے آئی نا کل رات, تو اس صحافی نے پھر اپنا وہ پرانا شاہکار جو اس کی ایکسکلوسیو موسٹ خبر تھی, میرا خیال ہے یہ ہے سب سے بڑی خبر
جو اس صحافی کے حصے میں آئی. اس پورے سیزن کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا اسرائیلی وزیراعظم کے دورے کے ایک دن بعد کہ اسرائیلی وزیراعظم آیا یہاں پہ نام لیے بغیر, اور اس کا دعویٰ درست ثابت ہوا. تصدیق اس کی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کی جو اسرائیل کے ہیں, اور اس نے کہا 4 گھنٹے بعد یہ اسرائیل واپس چلے گئے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جس مقام پہ یہ 2 طیارے اترے اسرائیل کے, وہ وہی مقام ہے جہاں اس دورے سے, نیتن یاہو کے دورے سے 1 ہفتے پہلے جو سیسی ہے مصر والا, وہ بھی آیا تھا, العین کے مقام پر آیا تھا. اب یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہے جو اسرائیلی صحافی جو ہارٹس اخبار سے وابستہ ہے نقشے کے ساتھ ان طیاروں کی نشاندہی کے ساتھ پیش کر رہا ہے. تو ان کو کیا ہوا یو اے کو؟ یہ جیسے عباس راکچی صاحب نے پھر وہ صورتحال واضح کی نا, آئینہ دکھایا, تو یہ مجبور ہو گئے کہ نہیں اب کچھ کریں. پلینگ ٹو دی گیلریز, دباؤ آیا. ان کا جو اگلا پیراگراف ہے وہ سننے والا. یہ کہتے ہیں دا یو اے ای, ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں, انہوں نے بس یہ کہا کہ ایسا, ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میڈیا اوائڈ کرے اسپیکولیشن سے, غیر مصدقہ خبریں نشر کرنے سے. بھائی میڈیا کہاں کر رہا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کا آفیشیل ہینڈل یہ خبر دے رہا ہے. آپ کہیں نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہا؟ میڈیا کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے. یہ یو اے حکومت کی بات کر رہا ہوں. ان کا اگلا پیراگراف کہتا ہے کہ یو اے اس بات کو ری افرم کرتا ہے کہ اس کے جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ وہ پبلکلی سب کے سامنے ہیں, عوامی سطح پر سب سے سامنے, اور وہ ایک فریم ورک کے تحت ہمارے تعلقات بنے جس کو ابراہم اکارڈ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ان آفیشیل کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتی, میڈیا صحیح رپورٹنگ کرے. بھائی میڈیا وہ رپورٹ, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اسرائیلی وزیر اعظم ٹویٹ کر رہا ہے, اس نے عبرانی زبان میں بھی ٹویٹ کیا, اس نے یہ انگریزی زبان میں بھی ٹویٹ کیا. تو یہ یو اے کا جو منسٹری آف فارن افیئرز, محترمہ عرف الجمیلی صاحبہ جو ہیں, بڑے مان کے ساتھ ہی انٹرنیشنل میڈیا پہ آتی ہیں, اپیئر ہوتی ہیں, یہ کہیں نا کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہتی؟ اور میں نے ثبوت بھی دے دیا آپ کو کہ وہ ہارٹس اخبار کا صحافی وہ فلائٹ ریڈار ڈیٹا پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے 27 تاریخ کو تب ٹویٹ کیا تھا. تو یہ جناب پھڑے گئے, پکڑے گئے ان کے تعلقات. ان کے بیچ وہ سیسپا معاہدہ بھی ہے, آئرن ڈوم کی کہانی سنا دی امریکی سفیر نے جو وہاں پہ مقیم ہے, اور اب مودی وہاں جا رہا ہے. تو اب اس میں ڈھکی چھپی بات رہ نہیں جاتی. بہرکیف میں اب جو دوسرا مدعا وہ ڈسکس کرتا ہوں, اور ایک خبر اور بھی ہے کہ شاید اب ایران اور امریکہ کے معاملے میں چین بھی کوئی اہم کردار ادا کرے. معاہدے کی اگلی ایپیسوڈ وہاں بھی جا سکتی ہے, ڈائلاگ کی, اس کے امکانات بھی بڑھے ہیں. وہ چائنا والا دورہ میں پھر کسی دور ڈسکس کر لوں گا. اب آ جاتے ہیں ذرا جنرل منوج نروانے, وہ ہلکی ہلکی سفید مونچھوں والا ایک ان کا جرنیل گزرا ہے, آرمی چیف. اس کی کتاب کی لانچ تھی تو وہاں جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا انہوں نے اس کا انٹرویو کیا, لیکن اس سے پہلے جو انٹرویو ہوا وہ ہوا دتا رائے ہوسبالے کا. دتا رائے جی جو ہیں یہ آر ایس ایس جو ہے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ, اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اب یہ ہندو نیشنل آرگنائزیشن ہے, تو یہ وہ کیا کہتے ہیں رضاکار قسم کی بڑی ٹریننگ ان کی ہوتی ہے ہندو مت کی پروان چڑھانے کے لیے. 1925 میں بنی تھی, لیکن یاد رہے کہ یہ آر ایس ایس ہو یا کوئی بھی ہندوتوا ڈریون وہاں پہ فورس, یہ سب سے امپورٹنٹ شے ہے. آر ایس ایس ہندوتوا کی سیاست کے پیچھے محرک ہے. اور 1925 میں جب بنی تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں آر ایس ایس سے بی جے پی نے جنم لیا. یہ سادہ لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ان کے جو جنرل سیکرٹری آر ایس ایس کے, ان کے ساتھ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے ایک انٹرویو کیا. اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بالکل پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے, دوستی ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ انہوں نے بات کی. یہ بات کب ہو رہی ہے؟ جب یہ آپریشن سندور ان کے ہاں جو اس کا 1 سال ہو گیا, ہمارے ہاں مارکہ حق کو 1 سال ہوا, ہمیں کامیابی ملی. اس بیچ میں ہوا کیا, بدلا کیا؟ چاہے وہ جنگ ہو اس میں پاکستان کا مقام اوپر گیا, چاہے امریکہ ایران معاملہ ہو اس میں پاکستان کا مقام اوپر گیا. تو انڈیا کی جو سو کال ہیجمنی تھی اکانومی کی, فارن افیئرس کی, ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کی, وہ بیٹھ گئی. گو کہ انٹرنلی وہ اس سے فائدہ مودی اٹھا گیا اور وہ ویسٹ بنگال اور دیگر الیکشن جیت گیا. لیکن جو تجارتی مرکز اس نے بننا تھا یا جس طرح سے چائنا کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا, وہ بوکی ڈگ گئی, وہ جھاگ بیٹھ گئی, کیونکہ سارا جو لینس تھا وہ پاکستان کی طرف چلا گیا. دنیا کا توجہ اس سے ہٹ گئی. تو اس سے ان کو لاس ہو رہا ہے اور اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. اب یہ بات اگر راہل گاندھی کرتے, انہیں چھتر پہنے سن, لیفٹ کو بندہ کرتا, اس کا بیڑا غرق کر دینا تھا ہندوتوا نے. تو یہ میرا خیال ہے ان سے کروائی گئی آر ایس ایس کے چیف سے, اور پھر سابقہ آرمی چیف سے منوج نروانے سے جب پوچھا گیا اسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے جنرل, اس نے بھی یہ بات کہی کہ وہ بیک کرتا ہے ڈائلاگ کی بات کو. اور اس نے کہا کہ سیما یعنی سرحد جو ہوتی ہے, اس کے دونوں طرف جو جنتا ہے, عوام جو شہری ہیں, وہ متاثر ہو رہے ہیں.
اور وہ اس جنگی ماحول کی وجہ سے بری طرح سے زندگی ان کی مفلوج ہے. تجارت بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کا آپس میں تال میل تعلقات ہونے چاہیے. جب تعلقات بہتر ہوں گے لوگوں کے، یعنی پیپل ٹو پیپل، پبلک ٹو پبلک، تو جو سرکاریں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اب میری اطلاع تو یہ بھی تھی کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے بھی بھارت نے انگیج کیا پاکستان کو اس بیچ میں، اور ساتھ اب ان کی دو ذمہ دار یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی یعنی کہ سابق بھارتی آرمی چیف جو ہیں پاکستان سے دوستی کے خواہاں اچانک ہو گئے. حالانکہ ان کے آرمی چیف تو نعرے لگاتے ہوتے ہیں چاہے ریٹائرڈ ہو جائیں کہ نہیں پاکستان کے اوپر حملے کرنے اور پاکستان میں فلاں ڈھمکان ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ خود مجبور ہوئے ہیں یہ بات کرنے کے لیے. میری نظر میں وجہ وہی ہے کہ جو اس ایک سال میں بھارت نے کھویا ڈپلومیٹیکلی، اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ جو سٹیچر بھارت کا بن چکا تھا، اور واقعی اکانومی ان کی بہتر تھی، بڑا ملک ہے، ترقی کر رہا ہے، ان کے پاس زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، چائنا ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ڈیل ہے، وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو آئی تھنک اب انٹرنلی تو جیت گئے، تو اب اٹ از ٹائم فار دیم کہ اس کو ریوائیو کریں. اس سلسلے میں بریک تھرو ہو سکتا ہے. پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کا انتظار کیجیے کل تک. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. ان دوستوں سے مجھے بڑا افسوس اور معذرت جن کو یو ای کے بارے میں یہ کہانی سن کے افسوس ہوا ہے. اللہ حافظ.